السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے ایمانی ساتھی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 12 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کے رزق کی ذمہ دار ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اختتام ان لفظوں سے ہوا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اللہ دھوکے بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ پارے کے آغاز میں اللہ کے رازق ہونے کا تذکرہ، پارے کے آخر میں انسان کے مکر و فریب کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ رازق اللہ ہی ہے، مکر و فریب سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر ملے گا تو امانت و دیانت کی پاسداری سے ملے گا۔ مکر و فریب پہ کھڑی عمارت گرتی ہے، عبرت بنا دی جاتی ہے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کتنی ہی قومیں جو عبرت بنا دی گئی، اور کون سے وہ اسباب ہیں جن سے میرا اور آپ کا رب رزق میں فراوانی دیا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے قوم نوح۔ قوم نوح کو دیکھتے ہیں کس طرح یہ فخر و غرور کی مثال تھی، کیا کیا بول جاتے تھے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کمی کمار ہیں جو تیرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، برتری تو کوئی تیری نظر نہیں آتی۔ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہمیں تو لگتا ہے جھوٹ ہی بولتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 اور سورہ ہود آیت نمبر 32۔ اتنا ہی تو سچا ہے تو لانا جو تو بار بار کہتا ہے۔ حکم ربانی ہوا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، پانی کی لہریں تھیں، پانی کی موجیں تھیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 44، کہا گیا لعنت ہو کہ ظالم اسی کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ جی قوم نوح کا انجام، ان کے بڑے بولوں کی وجہ سے، ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، انہوں نے سچائی کو نہیں جانا، شرک نہیں چھوڑا، غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، نبی کی بات نہیں مانی، تو غرق کر دیے گئے۔ قوم عاد، پوائنٹ نمبر 2 ہے قوم عاد کو دیکھیے کس طرح عبرت بنا دیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 60۔ اور قوم ثمود کس طرح ابدی نیند سلا دیے گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 67 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قوم لوط کس طرح سے ان کا نقشہ ہی مٹا دیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 میں آپ کو اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اصحاب مدین، ان کو دیکھتے ہیں جو کیسی کیسی جرات کر جاتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 پڑھیے، تیری نمازیں یہ کہتی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے۔ سورہ ہود آیت نمبر 87، اصحاب مدین نے کیا کہا؟ تیری نمازیں یہ کہتی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، ایک تو تیری سمجھ نہیں آتی
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، چلا تجھ سے جاتا نہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَكَ، تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو پتھر مار مار تجھے رجم کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں ہے. سورہ ہود آیت نمبر 91. ایسے ایسے جملے کسنے والوں کو کس طرح مٹی میں ملا دیا گیا. سورہ ہود آیت نمبر 94. جس طرح کنویں میں گرانے والے کیا جانتے تھے، کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے والے کیا جانتے تھے. کل کو سوالی بن کر جس کے سامنے جائیں گے وہ وہی ہوگا جو آج ہمارے ظلم کا نشانہ ہے. یہی تو مقدر کا کھیل ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. مرضی ہے تو میرے رب کی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. انسان لاکھ جتن کر لے، اسے ملتا وہی ہے جو میرے رب نے لکھا ہے. نہ وقت سے پہلے ملتا ہے، نہ مقدر سے زیادہ ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے. نمبر 1، صرف رب سے طلب کرنا. سورہ ہود آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، اے میری قوم، میں تجھ سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. سورہ ہود میں کیا کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. یعنی میری کوششوں، میری جو ایفرٹس ہیں، میرا تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور تمام تر میرے معاملات جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اور میں اپنی قوم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں. چاہے جتنا بھی مشکل وقت کی نہ ہو، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، غربا و مساکین کی مدد کرنا. سورہ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، میرے قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے. غربا اور مساکین کو مدد کرنا اللہ کو پسند ہے. اگر آج ہم ان کی مدد کریں گے تو کل کو اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں آسانی کرے گا، ہماری مدد کرے گا بوقت ضرورت. پوائنٹ نمبر 3 ہے کوشش کے بعد معاملہ رب کے سپرد کر دینا. سورہ ہود آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. یعنی آپ نے کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں اپنا بیسٹ دیا ہے، 100% دیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں وہ معاملہ، کیونکہ اللہ ہی اس معاملے کو دیکھے گا اور جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. سو کوشش کریں ہر کام میں، لیکن اپنے معاملات کو رب کے سپرد ضرور کر دیں. پوائنٹ نمبر 4 ہے توبہ و استغفار کرنا. سورہ ہود آیت نمبر 52 میں ارشاد ربانی ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے تاکہ تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. توبہ استغفار کرنا یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت کے بادل ہم پر برستے رہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ہم پر برستے رہیں اور ہمیں طاقت ملتی رہے، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ سے اور توبہ استغفار کریں اور اس کے حکموں سے روگردانی نہ کریں، کسی جرم اور گناہ کے مرتکب نہ ہو، اور اگر کہیں انجانے میں غلطی ہو جائے تو اس پر پھر ہم توبہ کریں. تو انسان کو کیا کیا ہے؟ مشورہ دیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی امت کو جگہ جگہ مشورے دیے ہیں، نصیحتیں کی ہیں تاکہ نبی کی امت اس سے
سبق حاصل کریں اور قرآن کریم فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے واقعات حالات بیان کرنے کا مقصد ہی سب سے اہم ترین یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں نصیحت پکڑے اور ان گناہوں میں نہ پڑے، اللہ کے حکموں سے روگردانی نہ کرے، ورنہ ہمارا انجام بھی یہی ہوگا، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اللہ پہ توکل کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی چوپائے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ اب اس آیت میں بھروسے کا ذکر، توکل کا ذکر، اور دیکھ لیجئے کہ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے، توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرنا، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس جانور ہے تو ان کے معاملات میں بھی آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ ان چوپایوں کی پیشانیاں بھی وہی تھامے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو پیشانی گھوم کر ہماری طرف آ جائے اور وہ چوپایا ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے، لیکن بھروسہ صرف رب کی ذات پر کہ میرا رب بالکل ٹھیک راستے پر ہے، وہ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، جو کہ وقت ہم پر آشکار کرے گا کہ رب کائنات نے اس وقت میں یہ فیصلہ ہمارے لیے کیا تھا، ہمیں ہماری چاہت سے نہیں ملوایا تھا، ہماری خواہش پوری نہیں کی تھی، ہماری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن آج اس وقت پر اس کا اجر ہمیں ملا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں اسی چیز کی ضرورت تھی، اگر ہماری چاہت ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے نقصان ہوتا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 میں ارشاد ربانی ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا مشورہ دیا ہے کہ اپنے مال تجارت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ورنہ عذاب کا خوف ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں گھیرنے والا عذاب ایک دن تمہارے اوپر آن کھڑا ہوگا۔ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، اگر کمی نہ کریں گے تو اللہ کی رحمت پائیں گے، اور اگر کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب، خوف کا عذاب ہمیں گھیر لے گا۔ اگلا پوائنٹ زکوٰۃ ادا کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 87، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، مشورہ دیا، اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اگر ہم اپنے مال پر حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہمارا مال پاک ہو جائے گا، اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا، اور نہ صرف مال بڑھا کر چڑھا کر دے گا بلکہ کردار وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عزت و وقار سے نوازے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، کسی قیمت پہ فراڈ نہ کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے یہاں تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی کسی بھی قیمت پر فراڈ نہ کرنا، اپنے صحیح راستے پر ڈٹے رہیے، راستہ وہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، سیدھا راستہ، سچائی کا راستہ، ایمانداری کا راستہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی اس راستے پر جمے رہے۔ حد سے نہ بڑھنا، یہ اس وقت تعویل خاص میں نبی کو کہا گیا اور نبی کے پیروکاروں کو کہا گیا تھا، اور آج کے دور میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے اور توبہ کرے، حد سے نہ بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال سے واقف ہے، باخبر ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے، تو وہ ہماری پکڑ کرے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عذاب ملے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، صبر سے کام لینا۔ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں ارشاد ربانی ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مشورہ کیا دیا؟ صبر کرنے کا، صبر سے کام لینا، ہر معاملے میں صبر سے کام لینا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی رتی برابر بھی صبر کیا ہوگا نا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کرے گا، بہترین اجر آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر
جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے نیچے اترنے کا حکم دیا جب ان کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر رکی طوفان کے بعد. نوح علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا طوفان کا، ٹھیک ہے، پانی کا عذاب. تو جو پانی نیچے اترا اللہ کے حکم سے، کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی جا کے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے. یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اس پر چلے، اور ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی ان کے پیچھے چلے، ان کی پیروی کی. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، یعنی جو ان کے ساتھ تھے ان جماعتوں پر بھی. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، بے جا اسراف سے بچنا. سورہ یوسف آیت نمبر 47، 48، 47 اور 48 میں ارشاد ربانی ہے، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے. اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر ہے. بے جا اسراف سے بچنا، مشورہ دیا ہے کہ اسراف نہ کرنا. یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک خواب رکھا گیا بادشاہ کا. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک مسلسل کھیتی کرو، غلہ بو، اور اس میں سے ضرورت کا جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ نکال لو، باقی ضائع نہ کرو، بلکہ انہیں ان کے چھلکوں سمیت محفوظ کر لو، کیونکہ ان 7 سالوں کے بعد تم لوگوں پر 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے. تو یہ جو غلہ تم جمع کرو گے ان 7 سالوں میں تم لوگ کھا جاؤ گے اس ذخیرے کو، اور پھر یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں پر جو ہے ایک نصیحت یہ بھی دی گئی کہ ضرورت کے مطابق جو چیز ہے، جتنی ضرورت ہے وہ استعمال کی جائے، باقی کی جو ہے اسے ضائع نہ کی جائے، محفوظ کر لیا جائے. اگر آپ لوگ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں تو آپ کے آنے والے وقت میں وہ کام آئے گی. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نواز دے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں اور ان کاموں کو اختیار کریں جن سے رزق میں فراوانی ملا کرتی ہے. خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. مختصر سی دعا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. قل رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدنی وارزقنی واجبرنی ورفانی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنی وسددنی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.